اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج بحث اس کی ہے کہ تثنیہ اور اس کے ملحقات کا اعراب اور جمع اور اس کے ملحقات کا اعراب بالحرکت نہ ہو کہ اعراب بالحرف کیوں ہے۔ اس بحث سے متعلق جو عبارت ہے شرح جامی کی، پہلے اس عبارت پہ آپ ایک نظر ڈال لیں۔ وَإِنَّمَا جُعِلَ إِعْرَابُ الْمُثَنَّى مَعَ مُلْحَقَاتِهِ وَالْجَمْعِ مَعَ مُلْحَقَاتِهِ بِالْحُرُوفِ لِأَنَّهُمَا فَرْعَانِ لِلْوَاحِدِ وَفِي آخِرِهِمَا حرف يصلح للإعراب وهو علامة التثنية والجمع فناسب أن يجعل ذلك الحرف إعرابهما ليكون إعرابهما فرعا لإعرابه كما إنهما فرعان له لأن الإعراب بالحروف فرع للإعراب بالحركات ولما جعل إعرابهما بالحروف وكان حروف الإعراب ثلاثة وإعرابهما ستة، ثلاثة للمثنى وثلاثة للمجموع، فلو جعل إعراب كل واحد منهما بتلك الحروف الثلاثة لوقع الالتباس، ولو خص المثنى بها بقي المجموع بلا إعراب، ولو خص المجموع بقي المثنى بلا إعراب، فوزعت عليهما بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المثنى لأنه الضمير المرفوع للتثنية في الفعل نحو يضربان وضربا، والواو علامة الرفع في المجموع لأنه الضمير المرفوع للجمع في الفعل نحو يضربون وضربوا، وجعلوا إعرابهما بالياء حال الجر على الأصل، وفرقوا بينهما بأن فتحوا ما قبل الياء في التثنية لخفة الفتحة وكسرة التثنية، وكسروه في الجمع لثقل الكسرة وقلة الجموع، وحملوا النصب على الجر لا على الرفع لمناسبة النصب بالجر لوقوع كل منهما فضلة في الكلام۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی تشریح کے ساتھ اس عبارت کا ترجمہ سن لیں گے تو پوری عبارت حل ہو جائے گی۔ شارح کہتے ہیں کہ مثنیٰ اور اس کے ملحقات کا اعراب اور جمع اور اس کے ملحقات کا اعراب بالحروف رکھا گیا۔ کیوں اعراب بالحروف رکھا گیا؟ کیونکہ تثنیہ اور جمع دونوں یہ واحد کی فرع ہے۔ تثنیہ اور جمع دونوں واحد کی فرع ہیں، اور واحد کی فرع ہونے کے ساتھ ساتھ تثنیہ اور جمع کے اخیر میں ایک ایسا حرف ہے جو اعراب کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ ہے کیا؟ تثنیہ کی علامت اور جمع کی علامت۔ تو مناسب یہ ہوا کہ اس حرف کو ان دونوں کا اعراب قرار دیا جائے
تاکہ ان دونوں کا اعراب بھی واحد کے اعراب کی فرع بن جائے، جیسے کہ یہ خود دونوں واحد کی فرع ہے کہ نہیں؟ تو لِأَنَّ الْإِعْرَابَ بِالْحُرُوفِ فَرْعٌ لِلْإِعْرَابِ بِالْحَرَكَاتِ، کیونکہ اعراب بالحروف یہ اعراب بالحرکات کی فرع ہے۔ تو اب پہلی بات کہ تثنیہ اور جمع کا اعراب بالحروف کیوں ہے، وجہ کیا بتائی؟ یہ دونوں واحد کی فرع ہے۔ تو جب یہ واحد کی فرع ہیں اور واحد اصل ہے تو واحد کو اصل اعراب یعنی اعراب بالحرکت دیا گیا، اور تثنیہ اور جمع جو فرع ہیں ان کو فرعی اعراب بالحروف دیا گیا۔ یہ مناسبت ہے۔ لیکن جب تثنیہ اور جمع کا اعراب بالحروف قرار دیا گیا، اور اعراب کے حروف کل کتنے ہیں؟ 3، اور تثنیہ اور جمع کے اعراب کتنے ہیں؟ 6، 3 مثنیٰ کا حالت رفعی میں، نصبی میں، جری میں، اور 3 مجموع کا حالت نصبی میں، حالت رفعی میں، حالت جری میں۔ تو اب کہتے ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کا اعراب ان تینوں حروف کے ذریعے دیا جاتا تو اشتباہ واقع ہو جاتا۔ کس میں؟ تثنیہ اور جمع میں۔ اور اگر تثنیہ کے ساتھ ان حروف کو خاص کر دیا جاتا تو جمع بنا اعراب کے رہ جاتا، اور اگر جمع کو خاص کر دیا جاتا تو تثنیہ بنا اعراب کے رہ جاتا۔ تو اب اس مجبوری کی بنیاد پر انہی 3 حروف کو اعراب کی ان 6 صورتوں میں دونوں کے مابین یعنی تثنیہ اور جمع کے مابین ان تینوں حروف کو بانٹ دیا گیا۔ اور بانٹا کیسے گیا؟ اس میں بھی مناسبت ہے، علل ٹپ نہیں بانٹا گیا ہے۔ کیسے بانٹا گیا؟ بِأَنْ جَعَلُوا الْأَلِفَ علامت الرفع فی المثنى، ایسے بانٹا گیا کہ نحویوں نے تثنیہ کے اندر الف کو علامت رفع قرار دیا۔ اور کیوں علامت رفع قرار دیا؟ مناسبت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو الف ہے نا وہی ضمیر مرفوع ہے تثنیہ کی فعل کے اندر، جیسے یضربانے کا الف اور ضربا کا الف یہ تثنیہ کی ضمیر مرفوع متصل ہے فعل کے اندر، تو مناسب ہوا کہ حالت رفعی میں اسم کے اندر بھی تثنیہ کا اعراب الف کو قرار دیا جائے۔ اور واو کو رفع کی علامت قرار دیا گیا جمع میں۔ کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ واو یہ جمع کی ضمیر مرفوع متصل ہے فعل میں، جیسے یضربونا میں واو اور ضربو میں واو یہ جمع کی ضمیر مرفوع متصل ہے۔ وَجَعَلُوا إِعْرَابَهُمَا بِالْيَاءِ حَالَ الْجَرِّ عَلَى الْأَصْلِ، اور ان دونوں کا اعراب یعنی تثنیہ کا بھی اور جمع کا بھی یا کے ساتھ رکھا گیا حالت جر میں اصل پر، کیونکہ یا جر کے مناسب ہے۔ تو حالت جری میں تثنیہ کا اعراب بھی یا رہا اور جمع کا اعراب بھی یا رہا، لیکن اشتباہ سے بچنے کے لیے تثنیہ اور جمع کے اعراب کے بیچ کیا کیا گیا؟ کہتے ہیں وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے مابین یعنی تثنیہ میں حالت نسبی اور جری میں اور حالت جمع میں حالت نسبی اور جری میں یہ کیا کہ بِأَنْ فَتَحُوا مَا قَبْلَ الْيَاءِ فِي التَّثْنِيَةِ، کہ تثنیہ کے اندر ما قبل یا کو فتحہ دے دیا۔ کیوں فتحہ دے دیا؟ کہتے ہیں لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ وَكَسْرَةِ التَّثْنِيَةِ، کیونکہ فتحہ خفیف ہے اور تثنیہ کثیر ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ جمع اپنے وجود میں تثنیہ کا محتاج ہے لیکن تثنیہ اپنے وجود میں جمع کا محتاج نہیں۔ تو اب ظاہر ہے
تثنیہ کی تعداد جمع سے زیادہ ہوگی اور جمع کی کم ہوگی۔ وَكَسَرُوهُ فِي الْجَمَع، اور یا کے ماقبل کو جمع میں کسرہ دے دیا گیا، کیوں؟ کسرہ ثقیل ہے اور جمع قلیل ہے، تو ثقیل چیز قلیل جگہ پڑھنا پڑے تو یا کے ماقبل کسرہ دے دیا گیا۔ کہتے وَحَمَلُ النَّصْبَ عَلَى الْجَرِّ، اور نصب کو جر پر محمول کیا، نصب کو جر پر محمول کیا، یعنی تثنیہ اور جمع حالت جری میں دونوں یا کے ساتھ ہے۔ تثنیہ اور جمع کا اعراب دونوں کا حالت جری میں تو یا کے ساتھ ہے اصل پر، لیکن یہی اعراب حالت نصبی میں ہے، یعنی نصب کو جر پر محمول کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ اس کو رفع پر محمول کر دیا جاتا، یعنی حالت نصبی اور حالت رفعی دونوں میں واو یا الف کے ساتھ ہو جاتا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ رفع کے مناسب نصب نہیں ہے بلکہ جر کے مناسب نصب ہے، اور اس لیے جر کے مناسب نصب ہے کہ نصب ہو یا جر دونوں کے دونوں کلام میں فضلہ نہیں، کلام میں عمدہ نہیں، فضلہ واقع ہوتے ہیں، تو نصب کو یہ رفع سے مناسبت نہیں ہے، اس لیے رفع پر محمول نہیں کیا گیا بلکہ جر سے مناسبت ہے، اس لیے جر پر محمول کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مختصر سی تشریح سے آپ کو عبارت کا پورا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔